بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ ایک باشعور اور صاحب بصیرت انسان ہیں اور آپ کے الفاظ اور کردار میں منافقت نہیں ہے تو دنیا آپ کے ساتھ کیا کرے گی؟ وہی جو آج سے پہلے اس نے اہل علم کے ساتھ کیا ہے۔ جو چیز زمانہ موجود کی عقل سے بالاتر ہوتی ہے اسے جادو، کرامت یا کفر کا نام دیا جاتا ہے۔ لوگوں نے سقراط کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ خود مسلمانوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اور اپنے مسلمان سائنسدانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اہل علم کا مقدر اور زمانے کی ناسمجھی، یہ ہے میرا آج کا موضوع۔ میں ڈاکٹر طارق شہزاد۔ دنیا کی تاریخ میں ایک سچائی ہمیشہ سے لکھی جا رہی ہے، اور وہ یہ کہ اہل علم کو ہمیشہ اپنے ہی لوگوں نے سمجھنے سے انکار کیا۔ جب کسی انسان کی عقل زمانے کی عقل سے آگے بڑھ جاتی ہے تو زمانہ اس کے علم سے خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ طاقتور حکمران، مذہبی پیشوا اور محدود فہم رکھنے والی عوام سب ان سے خائف ہو جاتے ہیں، اور طاقت ہمیشہ اپنے ذہن سے فیصلہ کرتی ہے۔ سقراط کو دیکھیے، وہ جس نے انسان کو خود سے سوال کرنے کا شعور دیا، اسے زہر کا پیالہ پینا پڑا، صرف اس لیے کہ اس کی عقل عام انسانوں کی عقل سے بلند تھی۔ مگر اس کے مرنے کے بعد اس کی باتیں دنیا کو سمجھ میں آئیں۔ پھر اس کا لکھا گیا دنیا کی یونیورسٹیوں میں فلسفے کی بنیاد بنا، اور پھر تاریخ کے اوراق میں، اسلامی عہد میں، امام بخاری جیسے عظیم محدث کو بھی اس وقت کا شعور نہیں سمجھ پایا۔ وہ امام جس کی حدیثوں پر آج امت کا ایمان ہے، مگر ان کے آخری ایام میں شہر کے علماء نے فتویٰ دیا، انہیں اپنے علاقوں سے نکال دیا۔ یہ وہ امام تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سینکڑوں میل کا سفر کر کے محفوظ کیا، مگر انہی کے اپنے ہم مذہبوں نے کہا کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ انہیں کئی شہروں سے دربدر کیا گیا، اور ایک ویرانے میں ان کو موت آئی۔ علم کا یہی المیہ ہے کہ جب تک انسان زندہ ہوتا ہے اس کا علم ہی اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن جاتا ہے، اور مرنے کے بعد وہی شخص وارث عقل بن جاتا ہے۔ پھر زمانہ آگے بڑھتا ہے، لاؤڈ سپیکر ایجاد ہوتا ہے، تو فتوے دیے جاتے ہیں کہ یہ شیطانی آواز ہے، اس میں شیطان بولتا ہے۔ یہ فکرہ دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ جو چیز انسان کے فہم سے بلند ہو وہ یا تو جادو کہلاتی ہے یا کفر۔ ہمیشہ علم کو تکریم نہیں، عقل محدود سے سزا ملی ہے۔ مسلمانوں نے اپنے ہی سائنسدانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ 6 سائنسدانوں کا مختصر احوال پیش کرتا ہوں۔ یعقوب الکندی فلسفہ، طبیعیات، ریاضی، طب، موسیقی، کیمیا اور فلکیات کا ماہر تھا۔ الکندی کی فکر کے مخالف خلیفہ کو اقتدار ملا تو ملا کو خوش کرنے کی خاطر الکندی کا کتب خانہ ضبط کر کے اسے 60 برس کی عمر میں سر عام کوڑے مارے گئے۔ ہر کوڑے پر الکندی تکلیف سے چیخ مارتا تھا، اور تماشبین جاہل عوام اس پر کہکا لگاتے تھے۔ اگلا نام ہے ابن رشد کا۔ یورپ کی نشاط ثانیہ میں کلیدی کردار ادا کرنے والے اندلس کے مشہور عالم ابن رشد کو بے دین قرار دے دیا گیا۔ اس کی کتابیں نظر آتش کر دی گئیں۔ ایک روایت کے مطابق اسے جامع مسجد کے ستون سے باندھ دیا گیا، اور نمازیوں نے اس کے منہ پر تھوکا۔ اس عظیم عالم نے زندگی کے آخری دن انتہائی ذلت اور گمنامی کی حالت میں بسر کیے۔ ابن سینا، جدید طب کے بانی ابن سینا کو بھی گمراہی کا مرتکب اور مرتد قرار دیا گیا۔ مختلف حکمران اس کے تعاقب میں رہے، اور وہ جان بچا کر چھپتا پھرتا رہا۔ اس نے اپنی وہ کتاب جو 600 سال تک مشرق اور مغرب کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی، یعنی القانون فی الطب، اس نے حالت روپوشی میں رکھی۔ اگلا بڑا نام ہے زکریا الرازی کا۔
عظیم فلسفی، کیمیا دان، فلکیات دان اور طبیب ذکریہ الرازی کو جھوٹا، ملحد اور کافر قرار دیا گیا۔ حاکم وقت نے حکم سنایا کہ رازی کی کتاب اس وقت تک اس کے سر پر ماری جائے جب تک یا تو کتاب پھٹ جائے یا رازی کا سر۔ اس طرح بار بار کتابیں سر پر مارے جانے کی وجہ سے رازی اندھا ہو گیا اور اس کے بعد موت تک وہ کبھی دیکھ نہیں سکا۔ جعفر بن حیان، جسے جدید کیمیا کا فادر کہتے ہیں، جس نے کیمیا، طب، فلسفہ اور فلکیات پر کام کیا، جس کی کتاب الکیمیا اور کتاب السابعین صرف مغرب کی لائبریریوں میں ملتی ہے، حکومت وقت کو جابر کی بڑھتی ہوئی شہرت کھٹکتی تھی۔ جابر کا خراسان میں رہنا مشکل ہو گیا۔ جابر اپنی کتابوں اور لیبارٹری کا مختلف سامان سمیٹ کر عراق کے شہر بصرہ میں چلا گیا۔ بصرہ کے لوگ جابر کے علم کے گرویدہ ہو گئے۔ جابر جیسی کیمیا گری اور علمی گفتگو انہوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ جابر نے انہیں زمین سے آسمان تک اور آسمان سے زمین تک کی تہوں کا سفر کروا دیا۔ حاکم بصرہ کو اس کی شہرت برداشت نہ ہوئی۔ حاکم کے درباری جابر کی بڑھتی ہوئی علمی شہرت اور مسلکی اختلاف کو حکومت کے لیے خطرہ سمجھنے لگے۔ ایک دن جابر کو الزامات کی زد میں لا کر قاضی بصرہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ قاضی نے حاکم کی ایما پر جابر کو سزائے موت سنا دی، اور یوں جس جابر بن حیان کو آج مغرب فادر آف کیمسٹری یا بابا کیمیا کہتے ہیں، اس کی کیمیا گری، علم اور سائنسی ایجادات کو اس کے اپنے ہم مذہبوں نے جادوگری، کذب اور کفر قرار دیا، کیونکہ یہ ان کی سوچ سے بالا تر تھا۔ وہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے اپنے سائنسدانوں کو کافر، ملحد اور مرتد کہا، اور آج انہی کے نام پر فخر کرتے ہیں کہ وہ ہمارے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے علم کو انسانیت کی میراث سمجھا، مگر ان کے اپنے ہم مذہب ان کی روشنی برداشت نہ کر پائے۔ ناظرین، علم صرف کتابوں میں نہیں رہتا، یہ شعور میں زندہ رہتا ہے، اور جب قوم کا شعور مر جائے تو پھر علم بھی مر جاتا ہے۔ چاہے لائبریریوں میں لاکھوں کتابیں ہوں، آج ہم ماضی کے ان ستم دیدہ دانشوروں پر فخر تو کرتے ہیں، مگر ان کی کہانی دراصل ہمارے اجتماعی رویے کی کہانی ہے۔ اگر ہم واقعی علم کی عزت کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں شعور بیدار کرنا ہوگا، کیونکہ بغیر شعور کے قوم وہی غلطی بار بار دہراتی ہے، اور پھر تاریخ لکھتی ہے کہ اہل علم مر گئے مگر جہالت آج بھی زندہ ہے۔ اور آخری جملہ، علم کی عزت شعور کے بغیر ممکن نہیں۔ اپنا خیال رکھیے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔